عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: حرم من النسب سبع ومن السهم سبع ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. رواه البخاري. الفصل الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرم من النسب سبع ومن السحر سبع ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. رواه البخاری. چونکہ باب محرمات کا چل رہا ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ اسی کی مناسبت سے فصل ثالث کے اندر ایسی دو تین روایتوں کو لے کر آئے جن کو مصنف نے بیان نہیں کیا تھا. علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کو نقل نہیں فرمایا اور وہ باب سے مناسبت رکھتی ہیں، مصنف علیہ الرحمہ فصل ثالث میں انہی روایات کو نقل فرما رہے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا گیا، فرماتے ہیں کہ حرم من النسب یا پھر حرم من النسب سبع، دونوں طرح اس کو پڑھا گیا. نسب سے 7 رشتے حرام ہیں اور سسرالی رشتے سے بھی 7 حرام ہیں. پھر پڑھی یہ آیت شریفہ: حرمت علیکم امہاتکم. حرمت علیکم امہاتکم الآیہ. اس آیت کے اوپر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس میں تو سسرالی رشتے کو 7 کو بیان نہیں کیا گیا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو اس آیت شریفہ کو پڑھا وہ نسبی محرمات کی حرمت کی دلیل کے طور پر، سحری سسرالی رشتہ داروں کے حرمت کے لیے نہیں اور حرمت کی دلیل کے طور پر نہیں، بلکہ جو نسبی ہیں کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے ان 7 نسبی عورتوں کو بیان فرمایا جن سے مرد کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. اس کے بعد چند سسرالی رشتوں کو بیان فرمایا. تو ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ نسبی محرمات کی دلیل کے طور پر ابن عباس نے اس روایت کو پڑھا، اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ تغلیباً اس آیت شریفہ کو پڑھا کیونکہ تمام نسبی محرمات کا ذکر اس میں اور چند سسرالی رشتہ دار عورتوں کا بیان اس آیت شریفہ کے اندر، اس لیے بطور تغلیب اس کو کہا گیا کہ من النسب سبع و من السحر سبع ثم قرأ حرمت علیکم امہاتکم. تو گویا کہ یہ آیت شریفہ نسبی تمام محرم عورتوں کے بیان پر مشتمل ہے اور اکثر سسرالی رشتہ داروں کے بیان پر مشتمل ہے. اس لیے بطور استدلال کے اس آیت شریفہ کو پڑھا. اور بقیہ جو سسرالی رشتہ دار جن کو حرام قرار دیا گیا ان کا تذکرہ احادیث شریفہ کے اندر آیا ہے. ایک کا تذکرہ اوپر والی آیت میں آیا: لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، وہ بھی سسرالی ہے، عام طور سے باپ سے اوپر کا، اس کے اوپر آ گیا. پھر نیچے آیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اس کا تذکرہ اسی آیت شریفہ کے اندر. تو چند سسرالی محرمات کا تذکرہ اس آیت کے اندر اور بقیہ سسرالی محرمات کا تذکرہ حضور پاک علیہ السلام کے احادیث مبارکہ کے اندر. ثم قرأ حرمت علیکم امہاتکم الآیہ. سسرالی رشتہ دار کی وجہ سے، سسرالی رشتے کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہوتی ہیں ان کی بھی 2 قسمیں ہیں: محرمات مؤبدہ، محرمات مؤقتہ. محرمات مؤبدہ 3 ہیں آدمی کے لیے سسرالی رشتے کی وجہ سے جو حرام ہوتی ہیں: بیوی کی ماں، بیوی کی بیٹی اور بیٹے کی بہو. یہ 3 سسرالی رشتے کی وجہ سے حرمت جن 3 عورتوں میں آتی ہے وہ یہ 3 عورتیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی گئی. بیوی کی ماں جس کو ساس کہا جاتا ہے، بیوی کی بیٹی جس کو ربیبہ کہا جاتا ہے، اور بیٹے کی بہو. یہ 3 تو محرمات مؤبدہ ہیں. بقیہ محرمات مؤقتہ ہیں، جیسے بیوی کی بہن، بیوی کی بھتیجی، بیوی کی بھانجی،
بیوی کی خالہ اور بیوی کی پھوپھی، یہ محرمات مؤقتہ، جب تک بیوی نکاح میں ہے اس کی بہن سے نکاح جائز نہیں، جب تک بیوی نکاح میں ہے اس کی بھانجی اور بھتیجی سے نکاح جائز نہیں، اور جب تک بیوی نکاح میں ہے اس کی خالہ اور پھوپھی سے نکاح جائز نہیں۔ تو چند محرمات مؤبدہ ہیں، چند محرمات مؤقتہ ہیں۔ وعن عمرو بن سعيد رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل بها أو لم يدخل. رواه الترمذي وقال هذا حديث لا يصح من قبل إسناده إنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عنه وهما يضعفان في الحديث. اور مصنف ابن صباح مصنف ضعیف قرار دیتے ہیں اور ان کو رضی اللہ عنہ کے صحابی بنائے. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها. عمرو بن شعیب اپنے والد اور اپنے دادا کے حوالے سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے نکاح کیا کسی عورت سے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اس کی ماں سے نکاح کرنا. دخل بها او لم يدخل فلا يحل له نکاح ابنتها، جس آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا نہیں حلال ہے اس کے لیے اس کی بیٹی سے نکاح کرنا. وَإِن لَّمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنكِحْ ابْنَتَهَا، لیکن بیوی کی بیٹی کی حرمت اور بیوی کی ماں کی حرمت مؤبدہ ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ بیوی کی ماں کی حرمت محض عقد نکاح سے ہو جاتی ہے اور بیوی کی بیٹی کی حرمت عقد نکاح کے بعد جماع سے ہوتی ہے. اگر آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا تو نکاح ہوتے ہی بیوی کی ماں حرام ہو جائے گی، لیکن اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کی پچھلے شوہر سے بیٹی موجود ہے تو یہ بیٹی اس نکاح کرنے والے کے اوپر اس وقت حرام ہوگی جب عقد نکاح کے بعد آدمی اپنی بیوی سے قربت اختیار کرے گا. قرآن پاک میں اسی کو بیان فرمایا گیا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وہ تمہاری ربیبہ، تمہاری بیوی کی بیٹی جو تمہاری پرورش میں ہے، حجور حجر کی جمع، تمہاری گود میں، تمہاری پرورش میں ہے، اور وہ بیویاں تمہاری جن سے تم نے دخول کر لیا، جمع کر لیا، تو اب ان کی بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہوگی. حجر کی قید یہ احترازی نہیں، یہ مطلب نہیں کہ اگر بیوی کی بیٹی اپنی پرورش میں نہ ہو تو آدمی کے لیے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا باوجود بیوی سے جماع کرنے کے، کیونکہ قرآن نے دو قید لگائی. نمبر ایک وہ تمہاری پرورش میں ہو، نمبر دو تم نے بیوی سے جماع کر لیا ہو تو پھر بیوی کی بیٹی تمہارے اوپر حرام. ان دو قیدوں میں سے ایک قید اتفاقی ہے، ایک احترازی ہے. پرورش کی جو قید ہے وہ اتفاقی ہے، چونکہ عام طور سے آدمی کی بیوی کی بیٹی اس کے شوہر کی ہی پرورش میں ہوتی ہے، اس لیے اس اغلبی صورت کو قرآن پاک نے بیان کر دیا، ورنہ وہ شرط اپنی ذات سے مقصود نہیں ہے. لہذا بیٹی بیوی کی شوہر کی پرورش میں ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. قرآن نے کیوں بیان کیا؟ کیونکہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے. البتہ جو دوسری شرط بیان کی گئی دخلتم بہن، اس کا اعتبار ہے. اگر بیوی سے جماع کیا ہے تو بیوی کی بیٹی حرام ہوگی، اور اگر بیوی سے جماع نہیں کیا تو بیوی کی بیٹی حرام نہیں ہوگی. اسی کو فرمایا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا وَإِن لَّمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنكِحْ ابْنَتَهَا.
کیونکہ قرآن یہی کہہ رہا ہے وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، اور جس آدمی نے نکاح کیا کسی عورت سے تو اب نہیں حلال ہوگا اس کے لیے اس کی ماں سے نکاح کرنا، خواہ بیوی سے جماع کیا ہو یا نہ کیا ہو، دخل بها او لم يدخل، گویا کہ ساس محض عقد نکاح سے حرام ہو جاتی ہے اور ربیبہ جماع سے حرام ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک میں کسی کو بیان فرمائے گی۔ مصنف فرماتے ہیں وقال ھذا حدیث، امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اپنی اسناد کی سند کی طرف سے، من قبل اسناد ہی، سندن یہ روایت صحیح نہیں، اگرچہ معنی کے اعتبار سے درست ہے کیونکہ معنی آیت قرآنیہ کے مطابق اور موافق ہے۔ اس حدیث کے جو معنی ہیں وہ قرآن پاک کی آیت کے موافق ہیں، اس لیے اس حدیث کا معنی اور مطلب وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ ہاں اس حدیث کی جو سند نقل کی گئی ہے، سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، اسی کو فرما رہے ہیں لا یصح من قبل اسنادی، کیوں؟ انما رواہ ابن لہیعۃ والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعیب وهما یضعفان فی الحدیث، اس لیے کہ ابن لہیعہ مثنى ابن صباح ان دونوں راوی جو عمرو بن شعیب سے نقل کرنے والے ہیں، ان دونوں کو فن حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ وہما یضعفان فی الحدیث، حدیث کے نقل کرنے میں یا فن حدیث میں حضرات محدثین نے ان دونوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن لہیعہ عام طور سے محدثین نے ان کو ضعیف قرار دیا، امام احمد بن حنبل نے ان کی توثیق کی ہے، امام احمد بن حنبل ان کو ثقہ راوی قرار دیتے ہیں ابن لہیعہ کو، اور ان کی تعریف بھی کی ہے امام احمد بن حنبل نے، لیکن اکثر محدثین نے ان کو ضعیف قرار دیا، اس لیے امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس کی تضعیف کی طرف اشارہ فرمایا۔ جابر رضي الله تعالى عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبرها كان الولد أقبل، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، متفق عليه۔ باب المباشرت، یہ باب ہے مباشرت کے بارے میں۔ مباشرت ماخوذ بشرتن سے، بشرہ کے معنی آتے ہیں انسان کی ظاہری کھال اور ظاہری جسم، اسی سے بشر ہے، انسان کو بشر کہا گیا، انسان کو بشر کہا گیا، اور انسان کو بشر اس لیے کہا گیا کیونکہ انسان کی جو کھال ہے وہ دیگر حیوانات کے مقابلے پر بالوں سے خالی ہے۔ جتنے جانور ہیں ان سب جانوروں کی کھالوں پر پورے بال ہوتے ہیں، گائے، بھینس، کتا، بلی، جتنے جانور حیوانات ہیں عام طور سے ان کی کھال کے اوپر بال ہوتے ہیں، لیکن انسان کا جو جسم ہے، انسان کے جسم کا اکثر حصہ بالوں سے خالی ہے، اسی لیے انسان کو بشر کہا جاتا ہے، اس کے جسم کے بالوں سے خالی ہونے کی وجہ سے۔ المباشرہ الصاق البشرۃ بالبشرہ، کھال کو کھال سے ملانا، یہ مباشرت کے معنی۔ یہاں یہ لفظ عربی کے اندر جماع کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ جماع کے معنی بطور کنایہ کے لیے جاتے ہیں، جماع کے لیے کنائی لفظ ہے مباشرت۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے چونکہ معاملات نکاح میں سے ایک معاملہ مجامعات کا ہے، جماع کرنے کا، اس لیے اس باب میں جماع کے متعلقات کو بیان فرمایا ہے۔ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کے بعد جماع کی نوبت آتی ہے، اس لیے مصنف اس باب کے اندر مجامعات کے مسائل کو اور اس کے متعلقات کو بیان فرما رہے ہیں۔ باب المباشرۃ، الفصل الاول، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبورها كان الولد احول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم، متفق علیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
فرماتے ہیں کہ یہود یوں کہا کرتے تھے کہ اگر آدمی اپنی بیوی سے جماع کرے پیچھے سے اگلے راستے میں، یعنی عورت کو الٹا کر کر پھر اس سے جماع کرے، لیکن جماع شرمگاہ میں کرے، دبر میں نہیں، شرمگاہ میں کرے، تو اس سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ کان الولد اقبل، بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ گویا کہ یہود اس کو منع کیا کرتے تھے، اور یہود اہل کتاب ہیں جن کو اللہ نے تورات دی ہے، تو اہل عرب بھی ان کی اس باتوں سے متاثر تھے، خصوصی طور پر اہل مدینہ، کیونکہ یہودیوں کا قیام مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں تھا، تو یہودیوں کی باتوں سے مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے اسلام سے پہلے وہ اس سے متاثر ہوا کرتے تھے، ان کے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے۔ جب اسلام آیا، اسلامی احکامات کا نزول ہوا، تو اس وقت بعد حضرات نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی اپنی بیوی سے جماع کرے اگر پیچھے سے، یعنی اس کو الٹا کر کر، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ یہود منع کرتے ہیں۔ آپ نے اس کے اوپر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی کرنے کی چیز ہے، حرث لکم، حرث کے معنی آتے ہیں زمین میں بیج کا ڈالنا، حرث کے معنی زمین میں بیج کا ڈالنا، حرث بمعنی کھیتی نہیں بلکہ بیج کا ڈالنا، چونکہ عورتوں کے رحم میں نطفہ ڈالا جاتا ہے، جیسے زمین کے نیچے بیج ڈالا جاتا ہے پھر اس سے کھیتی اگتی ہے، ایسے ہی عورت کے رحم میں نطفہ ڈالا جاتا ہے، منی کے قطرات پہنچتے ہیں جس سے وہاں پر بچہ بنتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، لہذا آؤ تم اپنی کھیتی کرنے کی جگہ انا شئتم۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں انا شئتم ای من این شئتم، انا شئتم، انا گویا کہ اینا کے معنی میں، من این شئتم۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کیف شئتم، اور ضحاک فرماتے ہیں متی شئتم۔ یہ اس کے معنی بیان کیے گئے انا کے، اور انا بمعنی کیف، انا بمعنی این، انا بمعنی متی عرب کے اندر مستعمل ہے، اس لیے مفسرین کرام نے اس کے الگ الگ معنی بیان کیے گئے۔ انا شئتم ای من این شئتم، انا شئتم ای کیف شئتم، انا شئتم ای متی شئتم۔ متی جب تمہارا جماع کرنے کا جی چاہے، کیف شئتم کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، من این شئتم اس کے اندر بھی کیفیت ہی کا تذکرہ ہے، یعنی عورت کے اوپر سے آؤ پیچھے سے آؤ، لیکن جماع کرنے کی جو جگہ ہے وہ اس کی شرمگاہ، دبر جماع کرنے کا مقام نہیں ہے۔ حضرات ائمہ اربعہ کا یہی مذہب ہے کہ دبر میں جماع کرنا حرام ہے بیوی کے، اور جب بیوی کے جماع کرنا حرام ہے تو غیر بیوی سے بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ جب آدمی کے لیے اپنی بیوی سے غیر فرج میں جماع کرنا حرام ہے یعنی دبر میں، تو پھر غیر بیوی سے جماع کرنا بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ حضرات ائمہ اربعہ کا مذہب یہی ہے، اور اسی کو جمہور سلف اور خلف نے اختیار کیا ہے۔ بعض حضرات جیسا کہ امام احمد بن حنبل کی بھی ایک روایت یہی نقل کی گئی، وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت حلت کی نقل کی گئی ہے کہ بیوی سے دبر میں جماع کرنا جائز ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ نقل کی گئی ہے، لیکن محققین مالکیہ اس کا رد کرتے ہیں، محققین مالکیہ نے اس کا رد کیا ہے کہ نہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی بعض حضرات نے جواز نقل کیا ہے، لیکن ان سے اس کے خلاف بھی مروی ہے۔ اگر ایک طرف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جواز کی روایت نقل کی گئی ہے، تو دوسری طرف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حرمت کی روایت بھی نقل کی گئی ہے۔
اذا اتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد احول. اور دوسری بات یہ، اگر بیوی سے دبر میں جماع کرنے کو اگر حلال قرار دیا جائے تو پھر حیض کی حالت میں جو عورت کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے اس کا کوئی فائدہ اور کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حیض کا تعلق عورت کے پیشاب گاہ سے ہے، جماع کا تعلق بھی اگر اسی سے ہوگا پھر تو حیض کی حالت میں فاعتزلوا النساء فی المحیض، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. اور اگر جماع کا تعلق قبل اور دبر دونوں سے ہو تو پھر حیض کی حالت میں ممانعت کہاں رہی؟ جب عورت کو حیض آ رہا ہے تو پھر جب دبر میں کرنے کی اگر اجازت ہے تو پھر یوں کیوں فرمایا جا رہا ہے فاعتزلوا النساء فی المحیض؟ اس لیے حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے کہ راجح جمہور علماء کا سلفاً اور خلفاً یہی مذہب ہے کہ بیوی سے دبر میں جماع کرنا حرام ہے. روایت کے اندر فرمایا گیا ملعون من اتی امرأته فی دبرها، وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا جو اپنی بیوی سے اس کے پخانے کے مقام میں جماع کرے. اچھا، حیض کے حالت کو، حیض کو گندگی قرار دیا گیا. یسألونک عن المحیض قل هو اذی، نبی جی آپ فرما دیجیے وہ گندگی ہے، حالانکہ حیض کا جو خون آ رہا ہے وہ رگ ہے، اس رگ سے خون آتا ہے. جیسے انسانی جسم کے اندر رگیں ہیں، ہاتھ کی رگ ہے، پاؤں کی رگ ہے، پیٹ پر ہے، کمر پر ہے، رگیں ہیں، ان رگوں سے خون آتا ہے. ایسی پیٹ کے اندر رگ ہے، اس رگ سے خون آتا ہے اور وہ پیشاب گاہ کے راستے سے نکلتا ہے، اسی کو حیض قرار دیا جاتا ہے. قرآن اس کو گندگی قرار دے رہا ہے، حالانکہ آ رہا ہے کہاں سے؟ رگ سے. اور یہی رگ کا خون بعض اوقات استعمال بھی کیا جاتا ہے، مجبوری ہو جائے تو آدمی کو چڑھانا بھی پڑتا ہے. یہی اس کے باوجود قرآن اس کو گندگی کہہ کر اس سے دور رہنے کو کہہ رہا ہے. جب قرآن حیض یعنی وہ خون جو رگ سے آ رہا ہے اس کو گندگی قرار دے کر دور رہنے کو کہہ رہا ہے تو پھر بہانہ تو ہے ہی سارا گندگی ہی گندگی. تو جو مقام گندگی کا ہے پھر وہاں جمع کرنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ اس لیے حضرات جمہور علماء اس کی حرمت کے قائل ہیں. فنزلت نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم شریف میں دوسری روایت ہے، مصنف نے اس کو کہا متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت. مسلم شریف نہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود یوں کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی پیچھے سے اپنی بیوی سے جماع کرے اور پھر وہ حاملہ ہو جائے تو بچہ بھیگا پیدا ہوتا ہے. وہ حاملہ ہو جائے، عورت حاملہ جبھی ہوتی ہے جب شرمگاہ کے ذریعے سے جماع کیا جائے، کیونکہ پخانے کے راستے سے اگر جماع کیا جائے تو کبھی بھی نطفہ رحم میں پہنچ نہیں سکتا. اور جب پیچھے کے راستے سے جماع کرنے سے جب نطفہ رحم میں پہنچ ہی نہیں سکتا تو عورت حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے صحیح بات وہی ہے جو حضرات جمہور علماء کہتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جو جواز کی روایت نقل کی گئی، یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو جواز کی ایک روایت نقل کی گئی وہ صحیح نہیں ہے. اور جو پیچھے سے ان حضرات سے نقل کیا گیا کہ پیچھے سے جماع کرنا جائز ہے، پیچھے سے مراد دبر نہیں. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جن حضرات نے یوں کہا ہے کہ پیچھے سے جماع کرنا جائز ہے، مراد ان کی دبر میں جماع کرنا نہیں بلکہ انسان کے پچھلے پورے حصے کو دبر قرار دیا گیا. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. مدبر دبر، دبر سے مراد کیا؟ پچھلا پورا حصہ، سر سے لے کر پاؤں
اس سب کو دبر قرار دیا گیا قرآن پاک کے اندر. تو جن لوگوں سے یہ نقل کیا گیا کہ دبر میں جماع کرنا جائز، مراد ان کی یہ ہے کہ پیچھے سے اگلے راستے میں جماع کرنا جائز. پیچھے سے پخانے کے راستے میں جماع کرنے کا جواز یہ صحیح نہیں ہے. وعنه قال كنا نعجب والقرآن ينزل متفق عليه وزاد مسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. یہ کئی روایتیں ہیں جن کا تعلق عزل سے ہے. آگے کی کئی روایتیں ہیں جن میں عزل کو بیان کیا گیا. عزل کے معنی لغت کے اندر آتے ہیں الگ کرنا، جدا کرنا. فاعتزلوا النساء فی المحیض، الگ ہو جاؤ عورتوں سے حیض کی حالت میں. اصطلاح شرع میں عزل کے معنی آتے ہیں جماع کرتے ہوئے بوقت انزال مرد کا عورت سے الگ ہو جانا اور اپنی منی کو عورت کی شرمگاہ میں نکالنے کے بجائے باہر نکال کر ضائع کر دینا، اس کو عزل کہا جاتا ہے. گویا کہ انزال آدمی بیوی کے شرمگاہ میں کرنے کے بجائے باہر کر کر اپنے نطفے کو ضائع کر دے، اس کو عزل کہا گیا. ان احادیث مبارکہ کے اندر اسی عزل کو بیان کیا گیا ہے. فصل اول کی اکثر روایات کا تعلق عزل سے ہی ہے. بعض روایات سے جواز معلوم ہوتا ہے، بعض روایات سے ممانعت معلوم ہوتی ہے اور بعض روایات سے کراہت معلوم ہوتی ہے. عزل کے بارے میں تینوں طرح کی روایتیں ہیں. حضرات جمہور علماء عزل کے جواز کے قائل ہیں. جمہور عزل کے جواز کے قائل ہیں. حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو امامہ باہلی، یہ صحابہ کرام سے عدم جواز نقل کیا گیا. حضرت عمر، حضرت عثمان، عبداللہ ابن عمر، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان حضرات سے عدم جواز نقل کیا گیا. علامہ ابن حزم ظاہری، ابن حبان اور امام احمد ابن حنبل کے بعض متبعین نے بھی عدم جواز کے قول کو ہی اختیار کیا کہ عزل جائز نہیں ہے. جمہور علماء جواز کے قائل ہیں. بعض روایات سے کراہت معلوم ہوتی ہے. بعض حنابلہ نے کراہت کو ہی اختیار کیا. بعض حنابلہ نے عدم جواز کو اور بعض نے کراہت کو. اور کراہت کو اس لیے اختیار کیا بعض حضرات نے کیونکہ بعض روایتوں کے اندر یہ فرمایا گیا کہ عزل کیوں کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا تاکہ عورت کو حمل نہ ٹھہرے. آپ نے ارشاد فرمایا جس بچے کو پیدا ہونا ہے وہ تو پیدا ہو کر رہے گا، تمہارے عزل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. جس کو پیدا ہونا اللہ نے مقدر کر دیا ہے وہ تو پیدا ہو کر رہے گا. تو وہ حضرات یہ فرماتے ہیں گویا کہ پھر عزل کا جو فعل ہوا وہ بے فائدہ ہوا اور بے فائدہ کام مکروہ ہوا کرتا ہے. جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جس بچے کو پیدا ہونا ہے وہ تو پیدا ہو کر رہے گا تو عزل کا کوئی فائدہ نہیں رہا، اور جب عزل کا کوئی فائدہ نہیں رہا تو بے فائدہ کام کرنا مکروہ ہے. اس لیے بعض حنابلہ کراہت کے قائل ہیں. جمہور علماء جو عزل کے جواز کے قائل ہیں تقریباً 10 صحابہ کرام ہیں جن سے جواز کی روایات نقل کی گئی ہیں، رخصت کی روایات نقل کی گئی ہیں. تقریباً 10 صحابہ کرام ہیں. ان روایتوں کی بنا پر حضرات جمہور علماء جواز کے قائل ہوئے. پھر ممانعات کی روایتوں کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھو عزل کی 3 صورتیں ہیں، یعنی حمل نہ ٹھہرے. عزل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حمل نہ ٹھہرے. منع حمل کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1
کوئی ایسا جراحی عمل کر لیا جائے جس سے ہمیشہ ہمیش کے لیے تولید کی صلاحیت ختم ہو جائے، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ مرد کے اندر تو جیسے نسبندی کرا لینا۔ نسبندی کیا ہے؟ نسبندی ہوتی ہے اللہ رب العزت نے مرد کے جو فوتے اور خصیتین بنائے ہیں، اللہ نے اس کے نیچے ایک رگ بنا رکھی ہے، اس رگ کے ذریعے سے جرثومے آتے ہیں جن سے بچہ بنتا ہے۔ منی تو یہاں سے چلتی ہے اور وہ نہیں پہنچتی ہے، لیکن اس رگ کے ذریعے سے جرثومے آتے ہیں، کیڑے جو ہوتے ہیں وہ پہنچتے ہیں۔ نسبندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس رگ کو کاٹ دیا جاتا ہے اور کاٹ کر پھر اوپر سے پھر سی دیا جاتا ہے۔ مرد کی شہوت پہ حال ہی باقی رہتی ہے، یہ نہیں کہ مرد کی شہوت ختم ہو جاتی ہے نسبندی کے اندر، مرد کی شہوت اپنے حال پر برقرار رہتی ہے، جماع کی قوت اور طاقت قائم رہتی ہے، لیکن جو جرثومے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ مرد کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ جماع کرنے کی طاقت رہتی ہے مرد کے اندر تو یہ، اور عورت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی بچہ دانی ہوتی ہے، آپریشن کر اس بچہ دانی کو نکال دیا جاتا ہے۔ یہ عمل جراحی اور عمل آپریشن ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیشہ ہمیش کے لیے قوت تولید ختم ہو جاتی ہے۔ اب نہ یہ مرد کبھی باپ بن سکتا ہے، نہ یہ عورت کبھی ماں بن سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ جس سے لمبے عرصے تک کے لیے تولید کی صلاحیت بند ہو جائے، ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں، لمبے وقت کے لیے تولید کی صلاحیت بند ہو جائے۔ ہاں آئندہ جب چاہیں اس تولید کی صلاحیت کو پھر دوبارہ شروع کر لیں۔ تو مرد کے اندر تو اس کے اندر کوئی صورت نہیں ہے، بھائی کوئی ایسی صورت اختیار کر لی جائے کہ یہ مرد جماع کرتا رہے اور 1 سال تک، 2 سال تک، 3 سال تک حمل نہ ٹھہرے۔ مرد کے اندر تو ایسی کوئی صورت ہے نہیں، البتہ عورت کے اندر ایک صورت ہے، اور وہ کیا کہ اس کی جو بچہ دانی ہے، اس بچہ دانی کا جو منہ ہے، اس منہ کے اوپر انگریزی کے حروف ہیں، ان میں سے ایک لفظ ہے حرف ٹی، انگریزی حرف ٹی، ٹی بنتا ہے یوں، ڈبا ڈنڈا پھر اوپر ایک لکیر یوں، ٹی بنتا ہے۔ اس طرح کا ایک آلہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو عورت کے رحم کے منہ پر لگا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے رحم کا منہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ حمل ٹھہرنے کا طریقہ یہ ہے جو اللہ رب العزت نے بنایا، جب مرد جماع کرتا ہے اور جماع کے ذریعے سے جب نطفہ اس کے رحم میں جاتا ہے، جب رحم اس کے نطفے کو قبول کر لیتا ہے تو رحم کا منہ سختی کے ساتھ بند ہو جاتا ہے۔ اب اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر کی کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، پھر بچہ بننا شروع ہوتا ہے، اور وہ جو حیض کا خون ہے اسی سے بچہ بنتا ہے، اسی سے بچہ بنتا ہے۔ کوئی چیز نہ اندر آ سکتی ہے نہ باہر جا سکتی، لیکن وہ ٹی لگنے کے بعد رحم کا منہ بند نہیں ہوتا۔ جب رحم کا منہ بند نہیں ہوتا، باوجود منی کے اندر پہنچنے کے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ بچہ جب بنے گا جب منہ بند ہوگا، جب منہ کھلا ہوا ہے تو بچہ بھی نہیں پیدا ہوگا۔ تو وہ ٹی لگا دی جاتی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ ایک وقتی لیکن لمبے وقت کے لیے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، اور جب عورت ماں بننا چاہتی ہے پھر اس کو نکلوا دیتی ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے۔ تو یہ صورت عورت کے اندر تو ہے، لیکن مرد کے اندر ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور تیسری صورت جو ہے منع حمل کی، وہ ایک وقتی اور عارضی، ایک مرتبہ جماع کے لیے، ایک رات کے لیے مرد کے اندر جیسے نروز استعمال کر لینا، اور عورت کے لیے جیسے منع حمل کی وقتی طور پر کوئی دوا وغیرہ کھا لینا یا شرمگاہ میں کسی دوا کا رکھ لینا۔ یہ منع حمل کی 3 صورتیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آدمی
بچہ نہیں چاہتا، اس کے پیچھے بھی اس کی 3 نیتیں ہوتی ہیں. بھائی ہمیں بچہ نہیں چاہیے تو اس کے پیچھے بھی 3 نیت ہوتی ہیں. نمبر 1، بچہ ہوگا تو کھلاؤں گا کہاں سے؟ کوئی تو خود اپنے کھانے کو نہیں ہے، گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، اولاد کی ضرورت کہاں سے پورا کروں گا؟ ایک نیت تو یہ ہوتی ہے آدمی، یعنی حمل نہ ٹھہرے، اس کے پیچھے ایک مقصد یہ ہوتا ہے. دوسری غرض اور دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بھائی ابھی تو شادی ہوئی ہے، ذرا 1 سال 2 سال 3 سال ذرا گزر جائے، تھوڑی آزادی رہے، 2-3 سال کے بعد بچے کو دیکھیں. دوسری غرض یہ ہوتی ہے آدمی نئے شادی شدہ جوڑوں کی، آج کے زمانے میں خاص طور سے مرد بھی اور مرد سے زیادہ عورت جو یہ کہتی ہے کہ شادی ہو جائے گی، شادی کے 1 سال بعد بچہ ہو جائے گا، میں بن جاؤں گی. لہٰذا اپنے شوہر سے کیا کہتی ہے؟ کوئی ایسی تدبیر اختیار کر لی جائے کہ آئندہ 2-3 سال تک بچہ نہ، گویا کہ عیش کوشی اور آزادی. اور تیسری غرض اور تیسرا مقصد بنائے عمل سے وہ کیا ہوتا ہے؟ عورت کمزور ہے، اس لیے شوہر چاہ رہا ہے کہ ابھی حمل نہ ٹھہرے، ابھی بچہ ہوا ہے، 1 مہینے کا 2 مہینے کا 3 مہینے کا بچہ ہے، اس لیے میاں بیوی یہ چاہ رہے ہیں کہ حمل نہ ٹھہرے. یہ 3 غرضیں ہوتی ہیں منع حمل کی، اور وہی 3 صورتیں ہیں، ایک مستقل کی، ایک لمبی مدت کی اور ایک عارضی. پہلی نیت سے کوئی بھی صورت اختیار کرنا حرام ہے. خود قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم، روزی دینے والے تو ہم ہیں، تم کہاں اس میں پڑھ رہے ہو کہ ان کو کھلائے گا کون؟ لہٰذا اس غرض اور نیت سے اگر کوئی آدمی حمل سے بچنے کی کوئی صورت اختیار کرتا ہے تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے. کیونکہ نعوذ باللہ وہ آدمی اپنے آپ کو رازق سمجھنے لگا کہ رازق میں ہوں، حالانکہ اللہ رب العزت ہر انسان کو کھانے کے لیے 1 منہ دیتا ہے اور کمانے کے لیے 2 ہاتھ دیتا ہے. کھانے کے لیے تو 1 ہی منہ ہے، کتنا کھائے گا، لیکن کمانے کے لیے اللہ 2 ہاتھ دیتا ہے. اس لیے آدمی کو اپنے آپ کو رازق نہیں سمجھنا چاہیے، رازق صرف اللہ ہے. اس لیے اس غرض سے منع عمل کی کسی صورت کو اختیار کرنا درست نہیں ہے. دوسری غرض کیا؟ آزادی، عیش. یہ غرض بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں نکاح کی 2 بنیادی غرض ہیں. نکاح کیوں کیا جائے؟ اسلام نے 2 غرضیں بیان کی ہیں. نمبر 1 عفت اور پاک دامنی، نکاح کے ذریعے سے آدمی کو عفت اور پاک دامنی حاصل ہو. اور نمبر 2 افزائش نسل، بچوں کی پیدائش. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مباہی بکم الامم یوم القیامہ، تمہاری کثرت پر کل قیامت کے دن میں فخر کرو. تو نکاح کے 2 مقصد ہوئے، ایک کیا؟ عفت اور پاک دامنی، اور دوسرا افزائش نسل. تو یہ نیت، یہ غرض کہ ابھی بچہ نہ ہو، بچے ہوں گے تو آزادی متاثر ہوگی، ہمارا عیش و آرام متاثر ہوگا. نکاح کا جو مقصد ہے یہ نیت اس مقصد کے خلاف ہے. نکاح تو کیا ہی اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ بچہ پیدا ہو. شریعت جو کہہ رہی ہے نکاح کرو ہی اس مقصد سے تاکہ بچہ پیدا ہو، اور آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بچہ چاہتے. گویا کہ آپ کی یہ غرض اور آپ کا یہ مقصد اسلام کے غرض اور مقصد کے خلاف ہوا، اس لیے اس کی بھی اجازت ہے. رہی تیسری غرض اور تیسرا مقصد، اگر اس کے واقعاتاً ضرورت ہو تو گنجائش.
بیوی کی کمزوری یا دودھ پیتا بچہ ہے اس کی وجہ، یا پہلے سے حمل ٹھہرا ہوا ہے اس کے باوجود آدمی اپنی بیوی سے جماع کرنا چاہ رہا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ پیٹ میں موجود حمل کو اس کے دوسرے نطفے سے کوئی نقصان پہنچے، اس لیے وہ منع حمل کی کوئی تدبیر اختیار کرتا ہے، اس کی گنجائش جو 3 صورتیں بیان کی گئی تھی ان میں سے پہلی صورت تو حرام ہے، کون سی؟ کوئی ایسی صورت اختیار کر لینا کہ جس سے ہمیشہ کے لیے قوت تولید ختم ہو جائے، جیسے مرد کے لیے نس بندی اور عورت کے لیے رحم دانی کا بچے دانی کا نکلوا دینا، وہ تو حرام ہے۔ اللہ یہ ہے مرد کے لیے تو حرام ہی حرام ہے، عورت کے لیے بعض اوقات ضرورت پیش آ جاتی ہے، بچے دانی کے اندر بعض اوقات کینسر ہو جاتا ہے، بعض اوقات اور کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں اگر اس کے اندر حمل ٹھہرا یا بچہ بنا تو عورت کی جان چلی جائے گی، تو وہ ہو جاتی ہے اضطرار کی حالت۔ اگر ایسی کوئی نوبت پیش آ جائے تو پھر اس عورت کے وقتی حالات کو بتلا کر اس وقت مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کیا جائے۔ اگر ایسی کوئی نوبت پیش آ جائے، مرد کے لیے تو وہ صورت حرام ہے، اختیاری ہو کہ جبری ہو، نسبندی وہ حرام ہے، لیکن عورت کے لیے وہ صورت کہ جس سے ہمیشہ کے لیے قوت تولید ختم ہو جائے، عام حالات میں تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری والی بات پیش آ جائے تو پھر مفتیان کرام کو صورتحال بتلا کر مسئلہ معلوم کیا جائے۔ رہی دوسری صورت کون سی؟ جو مرد کے اندر تو ہو نہیں سکتی اور عورت کے اندر ٹی لگانے کی صورت، وہ عزل کے حکم میں ہے۔ کس کے حکم میں؟ عزل کے حکم میں۔ اور تیسری صورت کہ وقتی طور پر نیرود استعمال کر لینا یا عورت کا گولی استعمال کر لینا کھانے کی یا رکھنے کی، یہی عزل ہے، کیونکہ عزل کے معنی کیا ہے؟ لطفے کا عورت کے رحم میں نہ پہنچنے دینا۔ اب چاہے اس کے لیے یہ صورت اختیار کر لی جائے کہ آدمی انسان کے وقت الگ ہو جائے، اور چاہے اس کے لیے یہ صورت اختیار کر لی جائے کہ نیرود استعمال کیا جائے، اور جو کچھ آدمی کے منی نکل رہی ہے وہ اس کے اندر جمع ہو جاتی ہے، گویا کہ عورت کے رحم میں نہیں پہنچتی، یہی عزل ہے۔ ان 2 صورتوں میں وہی اختلاف ہے جو عزل کے حکم میں اختلاف ہے، یعنی جمہور علماء جواز کے قائل اور بعض صحابہ کرام اور بعض علماء عدم جواز کے قائل، بعض حنابلہ کراہت کے قائل۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ اس کے عزل کی تفصیل ہے۔ مصنف نے ان روایات کے اندر انہی عزل کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ہم عزل کیا کرتے تھے، والقرآن ینزل، واو حالیہ، اور حال یہ ہے کہ قرآن پاک نازل ہوتا تھا، یعنی نزول قرآن کا وقت تھا۔ مطلب یہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم عزل کرتے تھے، اللہ ہمارے احوال سے واقف ہے، اگر عزل کرنا ناجائز ہوتا تو اللہ عدم جواز کے بارے میں کوئی حکم نازل فرما دے، لیکن اللہ رب العزت کا عدم جواز سے متعلق کوئی وحی نہ فرمانا، چاہے وحی مطلوع ہو چاہے وحی غیر مطلوع، اللہ کا نازل نہ فرمانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ عزل کرنا کیا ہے؟ جائز۔ عزل اگر ناجائز ہوتا تو اللہ رب العزت عدم جواز کو نازل فرما دے۔ یہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب، والقرآن ینزل، ہم عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور اللہ کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، اللہ ہمارے احوال کو جاننے والا، تو اللہ رب العزت کا عدم جواز سے متعلق کوئی وحی نہ فرمانا یہ کہیں کہ حکم میں ہے، تقریر کے حکم میں، گویا کہ اجازت۔ اسی لیے آگے فرمانے وزاد مسلم،
امام مسلم نے یہ بھی زیادہ کیا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے عزل کرنے کے بعد اللہ کے نبی کو بھی پتہ چل گئی، فَلَمْ يَنْهَنَا، آپ نے بھی منع نہیں کیا، گویا کہ نہ قرآن کے میں کوئی ممانعت آئی اور نہ سنت سے کوئی ممانعت آئی، اسی لیے حضرات جمہور علماء جواز کے قائل ہیں، کیونکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں نہ قرآنی ممانعت نہ حدیث کی ممانعت، اللہ کو بھی معلوم، اللہ کے نبی کو بھی معلوم کہ ہم عزل کر رہے ہیں۔ وعنہ قال ان رجلا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت جابر بن عبداللہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ میری ایک باندی ہے، ان لی جاریۃ ہی خادمتنا، یہ اس لیے بڑھایا کیونکہ جاریہ عربی زبان میں بیٹی کو بھی کہتے ہیں، بچی کو، جاریہ بمانا بیٹی بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا ان لی جاریۃ، میری ایک بیٹی ہے، تو جاریہ بمانا بیٹی بھی ہو سکتا تھا، تو اس لیے راوی نے آگے بڑھا دیا ہی خادمتنا، یہ بتا دیا کہ یہاں جاریہ بمانا بیٹی نہیں بلکہ جاریہ بمانا باندھی، ہی خادمتنا، اور وہ ہماری خادمہ ہے، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا اے أُجَامِعُهَا، اور میں اس سے جمع کرتا ہوں، اطوفو اے اجامع، میں اس سے جمع کرتا ہوں، وَأَكْرَهُ أَن تَحْمِلَ، لیکن مجھ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کو حمل کرے، کیوں؟ اس لیے کہ جب باندی سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ام ولد بن جاتی ہے، اور پھر آدمی کے لیے ام ولد کو بیچنا جائز نہیں رہتا، تو گویا کہ اس کا مال ضائع ہو گیا، باندی تو مال ہے جس کو بیچ کر نفع اٹھا سکتا ہے، لیکن جب یہی باندی بچے کی ماں بن جائے جس کو ام ولد کہا گیا، تو پھر شرعاً ام ولد کو بیچنا جائز نہیں ہے، وہ آقا کے انتقال کے بعد خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ اس لیے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کو حمل دے، وَأَكْرَهُ أَن تَحْمِلَ، اور مجھ کو یہ بات ناپسند ہے کہ وہ حاملہ ہو، فقال اعزل عنها ان شئت فانه سياتيها ما قدر لها، آپ نے فرمایا اس سے عزل کر لو، اعزل عنها، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ باندی کو حمل نہ ٹھہرے تو اس سے کیا کر لو، حمل ٹھہر، عزل کر لو اس سے، ان شئت، ان شئت اے اعزل عنها ان شئت، عزل کر لو اس سے، ان شئت، کیا معنی ہوئے ان شئت کے؟ علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے تو لکھا ہے ان شئت یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس کو حمل نہ ٹھہرے تو تم حاصل کر لو، اعزل عنها ان شئت، اگر تم حمل کو نہیں چاہتے اور تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اس کو حمل نہ ٹھہرے تو تم اس سے حاصل کر، احمل عنها ان شئت، اور بعض حضرات نے مشیت کا تعلق عزل سے لکھا، اگر تم چاہتے ہو تو حاصل کر لو، اس سے عزل کر لو، اگر تم چاہتے ہو، گویا کہ مشیت کا تعلق عزل سے ہوا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، مشیت کا تعلق عدم حمل سے، اعزل عنها جملہ پورا ہو گیا، اس سے عزل کر لو، ان شئت اگر تم حمل کو نہیں چاہتے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ حاملہ نہ ہو، تو گویا کہ ان شئت کا تعلق عدم حمل سے، یا پھر ان شئت کا تعلق عزل کرنے سے، فإنه سيأتيها ما قدر لها، لیکن یہ بات سن لو، تمہاری باندی لائے گی اسی بچے کو جو اس کے لیے مقدر کر دیا گیا، اگر تم عزل کرنا چاہو کر لو، لیکن دیکھو اللہ نے جس بچے کو آنا مقدر کر دیا اس باندی کے ہاتھوں وہ بچہ ہو کر رہے گا۔ فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل، کچھ دن ٹھہرا یعنی کچھ وقت گزرا، یہ مطلب فلبث الرجل، آدمی کچھ دن ٹھہرا رہا یعنی اس واقعے کے بعد کچھ عرصہ گزرا، ثم اتاه، دوبارہ آئے،
فقال ان الجاریۃ قد حبلت، اللہ کے نبی میں نے تو اس سے عزل کیا لیکن اس کے باوجود باندھی کیا ہو گئی؟ حاملہ ہو گئی۔ فقال قد اخبرتک انه سیاتیها ما كنت رانا، کیا ارشاد فرمایا؟ ارے بھائی ہم نے تمہارے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا عزل کرنا چاہو کر لو لیکن جو مقدر ہے وہ ہو کر رہے گا۔ فقال قد اخبرتک، ارشاد فرمایا ہم نے تو تم کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ان قریب وہ اس بچے کو لے کر آئے گی جو اس کے لیے مقدر کر دیا گیا، جو اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ یا آپ نے ارشاد فرمایا۔ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة متفق عليه۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری روایت، اس میں بھی عدل کو ہی بیان کیا گیا۔ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی المصطلق میں نکلے۔ غزوہ بنی المصطلق اسی غزوے کا دوسرا نام ہے غزوہ مریسیع۔ غزوہ مریسیع، اس غزوے کے دو نام، غزوہ بنی المصطلق اور مریسیع، دو نام ہیں۔ یہ کب ہوا؟ بعض حضرات نے لکھا ہے سن 4 ہجری میں، بعض نے لکھا ہے سن 5 ہجری میں، بعض نے لکھا ہے سن 6 ہجری میں، شعبان سن 6 ہجری بعض حضرات نے لکھا۔ جنگی نقطہ نظر کے اعتبار سے یہ غزوہ کوئی بہت بھاری بھرکم غزوہ نہیں، مختصر سی لڑائی کی نوبت آئی اس غزوے کے اندر، لیکن اور چند باتیں اس غزوے کے اندر ایسی پیش آئیں جس کی وجہ سے یہ غزوہ تاریخ اسلام کے اندر ایک حیثیت رکھتا ہے، نمایاں حیثیت یہ غزوہ۔ حضور پاک علیہ السلام کو یہ پتہ چلا، خبر پہنچی قبیلہ بنو المصطلق کا سردار حارث مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس نے اپنے ساتھ اپنے قبیلے کے ساتھ چند عرب قبیلوں کو اور ملا لیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے تحقیق حال کے لیے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ جا کر ذرا معلومات کر کر آؤ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، معلومات کی، آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ خبر صحیح ہے، وہ تیاری کر رہے ہیں آنے کی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ چلو یہی وہ غزوہ ہے جس میں سب سے پہلے منافقین کی ایک جماعت بھی شامل ہوئی۔ اسی غزوے کے اندر منافقین کی ایک جماعت بھی گئی۔ آپ علیہ السلام نکلے، ادھر دشمنوں نے اپنا ایک جاسوس بھیجا مسلمانوں کے احوال کو کی تحقیق کے لیے، وہ پکڑا گیا، صحابہ کرام نے پکڑ لیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ جب وہاں یہ اطلاع پہنچی کہ مسلمان جنگ کے نیت سے نکل گئے اور ہمارا جاسوس بھی پکڑا گیا، مارا گیا، تو اس قبیلے کے ساتھ جو اور دیگر قبیلے لگے ہوئے تھے وہ تو الگ ہو گئے، اب وہ قبیلہ اکیلا رہ گیا۔ حضور پاک علیہ السلام جو چشمہ تھا پانی کا وہاں تک پہنچ گئے، مریسیع، چشمہ مریسیع جو تھا، اللہ کے نبی وہاں پر پہنچے، وہ لوگ بھی مقابلے پر آ گئے، اس لیے کہ بات تو کھلی چکی تھی۔ میدان جنگ کے اندر جب آمنا سامنا ہوا تو فریقین کی طرف سے تیروں کا مقابلہ ہوا، تیر چلائے گئے ایک دوسرے کے اوپر، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ایک مرتبہ سب مل کر حملہ کرو ان کے اوپر۔
چنانچہ مسلمانوں کی پوری جماعت نے ایک دم حملہ کیا، وہ بیچارے مارے گئے، بہت سے مارے گئے، بہت سے بھاگ گئے، بہت سے بھاگے، بہت سے مارے گئے، اور مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا، عورتیں، بچے، مال حاصل ہوا، واپسی ہوئی۔ صحیح روایت کے مطابق مسلمانوں میں سے کوئی شہید نہیں ہوا، کیونکہ لمبی چوڑی جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ بعض حضرات نے ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے، لیکن محققین نے اس کا رد کیا، اس لیے کہ لمبی چوڑی جنگ کی نوبت نہیں آئی، واپسی ہو گئی۔ واپسی میں چند واقعات پیش آئے، اور انہی واقعات کی وجہ سے یہ غزوہ تاریخ اسلامی کے اندر ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اسی غزوے کے اندر ایک واقعہ تو پیش آیا جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائے جانے کا واقعہ، جس کی تفصیل قرآن و حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے، آپ حضرات سنے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ واقعہ پیش آیا، دوسرا واقعہ پیش آیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، یہ تو منافقین کی پوری ایک جماعت شامل تھی، وہاں پانی کے اوپر جھگڑا ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملازم کا دوسرے کے ساتھ پانی کے معاملے پر۔ ایک انصاری تھے، ایک مہاجر تھے، دونوں نے اپنے اپنے طرف کے لوگوں کو بلایا، ادھر سے انصار آ گئے، ادھر سے مہاجرین آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ اپنے خیمے سے تیزی کے ساتھ تشریف لے گئے، جا کر ارشاد فرمایا کہ یہ تو ایک بدبودار نعرہ تھا جو تم نے لگایا، یہ تو عصبیت کا نعرہ لگایا تم نے، اپنے اپنے قبیلے والوں کو بلایا۔ انہوں نے انصار کو آواز دی، انہوں نے مہاجرین کو آواز دی، آپ نے دونوں کو ٹھنڈا کیا اور معاملہ ختم کیا۔ اس وقت عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ذرا بھڑکایا لوگوں کو، اور اس نے یوں کہا کہ یہ تو وہی بات ہو گئی، کہاوت جو مشہور ہے، عربوں میں کہاوت مشہور ہے، کتے کو اتنا کھلاؤ کہ وہ موٹا ہو جائے اور پھر تمہارے اوپر یہ حملہ کر دے پلٹ کر۔ کسی کتے کو اتنا کھلاؤ کہ وہ طاقتور ہو جائے، موٹا ہو جائے، اور پھر پلٹ کر کیا کرے، کھلانے والے پر یہ حملہ کر کر اس کو مارتے۔ آج یہی نوبت آ گئی، ہم نے ان مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دی، ان کو کھلایا پلایا جگہ دی، اور آج یہ اسی قابل ہو گئے کہ ہمارے ہی اوپر حملہ کریں اور ہمیں ہی پریشان کریں۔ اور پھر اس بعد اس نے یوں کہا کہ جب مدینہ ہم جائیں گے واپس تو وہاں جا کر عزت والے ان ذلت والوں کو نکالیں گے۔ جو اس نے اپنے لوگوں کے درمیان میں بات کی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا کم عمر تھے، موجود تھے وہاں پر، انہوں نے یہ سنا عبداللہ ابن ابی کو کہتے ہوئے، انہوں نے آ کر اپنے چچا سے یہ بات نقل کی، چچا بڑے تھے صحابی، انہوں نے جا کر حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ زید یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی نے یہ جملہ کہا ہے۔ آگے لمبا واقعہ ہے، ادھر عبداللہ ابن ابی کو پتہ چل گیا کہ میری شکایت پہنچی ہے، تو وہ فوراً آیا اللہ کے نبی کے پاس، کیونکہ سفر میں ہے، فوراً آیا اور آ کر کہا کہ میں نے تو نہیں کہا یہ جملہ، زید جھوٹ بولتا ہے، میں نے یہ جملہ نہیں کہا۔ تو جو اور انصار صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ عبداللہ ابن ابی تو وہیں کہی، تو جو اور انصار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ممکن ہے زید کم عمر ہے، ہم کو سننے میں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہو، زید بن ارقم کم عمر تھے، کہ ممکن ہے ان کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہو، کوئی بات سنی ہو کچھ نہ سن سکے ہو، اور یہ عبداللہ ابن ابی صحیح کہہ رہا ہو۔ آپ علیہ السلام نے اس کے معذرت کو قبول کر لیا۔ ادھر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن ابی کی بات کو قبول کر لیا، گویا کہ میں جھوٹا ہو گیا۔ اس نے آ کر یوں کہا میں نے یہ جملہ نہیں کہا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں جھوٹا ہوا، کیونکہ میں نے تو کہا تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے یہ جملہ کہا ہے۔ تو انہوں نے شرم کے مارے باہر نکلنا بند کر دیا، حالانکہ سفر میں ان کو شرم آئی کہ میں سب کے سامنے جھوٹا بن گیا۔ اسی موقع پر پھر سورہ منافقون کی وہ آیت نازل، یقولون لئن رجعنا الى المدینة ليخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین، یہ آیات شریفہ نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا کہ زید اللہ نے تمہاری بات کی تصدیق میں یہ آیات شریفہ نازل فرمائی، معلوم ہوا کہ تم سچے ہو وہ جھوٹا ہے۔
یہ دوسرا واقعہ ہوا. تیسرا واقعہ اسی کے بعد ہوا. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اور ان کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ اور وہ سچے پکے صحابی. باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ. ایک عبداللہ باپ رئیس المنافقین اور دوسرا عبداللہ بیٹے سچے صحابی. جب واپس قافلہ پہنچا مدینہ منورہ کی حد پر پہنچا، چونکہ پہلے تو شہروں پر دروازے بنے ہوئے ہوا کرتے تھے، دیوار اور اس کے بعد دروازے سے ہی اندر داخل ہوا جاتا تھا. تو عبداللہ صحابی بیٹے دروازے پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. جب ان کا باپ آیا عبداللہ ابن ابی تو تلوار لے کر روک دیا، رک جاؤ یہیں، تمہیں مدینہ منورہ میں اس وقت تک داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک پہلے یہ اعتراف نہ کرو کہ تم ذلیل ہو، اللہ کے نبی عزت والے ہیں. کیونکہ اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا تھا اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کو یعنی مہاجرین کو ذلیل کہا تھا. تو بیٹے نے فرمایا پہلے یہ اعتراف کرو کہ تو ذلیل ہے باپ سے اور وہ عزت والے. اس نے اعتراف کیا. دوسری بات یہ فرمائی مدینے میں جب داخل ہو سکو گے جب اللہ کے نبی میں داخل ہونے کی اجازت ہے. اگر انہوں نے منع کر دیا داخل نہیں ہونے دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا جانے اندر جانے. جب جا کر صحابی بیٹے نے تلوار ہٹائی اور باپ اندر تھا. اسی موقع پر عبداللہ بیٹے صحابی انہوں نے جا کر اللہ کے نبی سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ کیا آپ ابا کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میرے باپ کو اگر ارادہ رکھتے ہیں تو مجھے حکم دیجیے. اگر آپ میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں مجھے حکم دیجیے، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنے باپ کی گردن اتار کر لے کر آؤں. آپ مجھے کہیں، کسی اور پر نہ کہیں، مجھے کہیں تاکہ میں آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنے باپ کی گردن کو اتار کر لے کر آؤں. یہ واقعات اس غزوے کے اندر پیش آئے. فی غزوۃ بنی المصطلق فاصبنا سبیا من سبی العرب، فرماتے ہیں ہم کو عرب قیدی حاصل ہوئے. فاصبنا سبیا من سبی العرب، ہم کو کیا ملے؟ کچھ عرب قیدی. اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے استرقاق عرب کا. کیا عرب کو غلام بنانا جائز ہے؟ عربوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے؟ حضرات جمہور علماء جواز کے قائل ہیں کہ ہاں عربوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خطہ عرب محبت وحی ہے. عرب کی جگہ میں کیا نازل ہوئی ہے؟ وحی نازل ہوئی ہے. اسلام کی جگہ ہے، لہذا وہاں کے لوگوں کے لیے تو دو باتوں میں سے ایک بات، یا تو اسلام یا قتل. بس دو باتوں میں سے ایک بات، یا تو اسلام یا قتل، کیونکہ خطہ عرب محبت وحی ہے. جمہور علماء اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں. حضرت ابو سعید فرما رہے ہیں اصبنا سبیا من سبی العرب، ہم نے عربوں کو قید کیا، عرب قیدی ہم کو حاصل ہوئے. حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں قیدیوں سے مراد عورتیں ہیں. اگلا جملہ اس پر دلالت کر رہا ہے فاشتهينا النساء واشتدت علينا العصبة واحببنا العزل فاردنا ان نعزل. اس لیے کہ جماع جو کیا جاتا ہے وہ عورتوں سے کیا جاتا ہے نہ کہ مردوں سے. معلوم ہوا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں کہ ہم کو عرب قیدی ملے، قیدیوں سے مراد مرد نہیں بلکہ قیدیوں سے مراد عورتیں ہیں، بچے ہیں. چنانچہ حنفیہ کا مذہب یہی ہے کہ جو استرقاق عرب کے عدم جواز کے جو حنفیہ قائل ہیں وہ مردوں کے بارے میں. رہا عورتوں کا اور بچوں کا معاملہ تو ان کو قید کرنا بھی جائز اور ان کو غلام بنانا بھی جائز، کیونکہ عورت اور بچے جنگ نہیں کرتے. جب وہ جنگ نہیں کرتے تو ان کو قید کرنا بھی جائز ہوا. مرد چونکہ جنگ کرتے ہیں لہذا ان کے لیے استرقاق نہیں ہے، یہ تو ایمان قبول کرے یا مرنے کے لیے تیار ہو جائے.
اس لیے اس روایت سے جو جمہور علماء نے استدلال کیا، حنفیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں قیدیوں سے مراد عورتیں اور بچے ہیں، جس پر حدیث پاک کا اگلا جملہ واضح ہے، فاشتہین النساء، ہم کو عورتوں کی شہوت پیدا ہوئی، ہم کو عورتوں کی شہوت پیدا ہوئی، واشتدت علینا العصبہ، عصبہ جماع کا نہ ہونا، عصبہ اے قلت الجماع، مراد یہ کہ ہمارے لیے وہاں پر نکاح کرنا ممکن نہیں تھا، اسباب نکاح کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نکاح کرنے پر قادر نہیں تھے۔ یہ مطلب نہیں کہ بیویوں سے الگ ہوئے بہت وقت ہو گیا تھا، اس لیے کہ کوئی اتنا لمبا وقت نہیں گزرا تھا مدینہ منورہ سے نکلے ہوئے، وہ تو مختصر سا سفر ہوا ہے غزوہ بنی مصطلق میں، اس لیے واشتدت علینا العصبہ، اور سخت ہو گیا ہمارے اوپر، عصبہ یعنی نکاح نہ ہونے کی وجہ سے بیویوں سے علیحدگی، قلت جماع، ہمیں شہوت پیدا ہو رہی تھی اور بیویاں موجود نہیں تھی، ہاں البتہ ہمارے پاس کون تھی؟ باندیاں تھی، لیکن باندیوں سے جماع کیا جائے تو ان کو حمل پھیل جائے، اور جب حمل پھیل جائے تو پھر وہ آگے نہ بیچنے کے قابل نہ اور کسی فائدہ کے قابل، اس لیے ہم ان سے جماع کرنے سے بچ رہے تھے۔ بیویاں مدینہ منورہ میں باندیاں موجود، لیکن ان سے اس لیے جماع نہیں کر رہے تھے کہ حمل نہ پھیل جائے، فَأَرَدْنَا أَن نَعْزِلَ، تو ہم نے چاہا کہ ہم باندیوں سے کیا کر لیں؟ عزل کر لیں۔ وَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، یا تو اپنے دل ہی دل میں کہا یا بعض نے بعض سے کہا، نازل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، یا تو ہم نے خود اپنے آپوں سے کہا یا بعض نے بعض سے کہا ہم عزل کریں، اور حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود ہیں، قبل اس کے کہ ہم آپ سے پوچھیں ہم عزل کریں، یعنی یہ نامناسب بات ہے، مسئلہ معلوم کرنے سے پہلے عمل کرنا نامناسب بات ہے، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، چنانچہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے معلوم کیا، فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا، آپ نے فرمایا ما علیکم ای ما ضرر علیکم، ارے بھائی کوئی حرج نہیں، لا بأس علیکم، کوئی حرج کی بات نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تفعلوا، یہ کہ تم کرو، اس صورت میں لام زائدہ، ما علیکم اللہ تفعلوا ای ما علیکم ان تفعلوا، تو گویا کہ لام زائدہ ہوا، کوئی حرج کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اس بات میں کہ تم کرو، گویا کہ آپ نے عزل کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ معنی تو وہ لوگ بیان کرتے ہیں جو عزل کی اجازت دیتے ہیں، بعض حضرات فرماتے ہیں ما نافیہ، اور یہاں ان کے بجائے ان کے بجائے اللہ تفعلوا کے بجائے اللہ تفعلوا، ما نہیں علیکم اللہ تفعلوا، تم پر لازم ہے کہ تم اس کام کو مت کرو، تو پھر اس صورت میں استدلال کرتے ہیں وہ لوگ جو عدل کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ دونوں معنی اس روایت کے بیان کیے گئے، ما علیکم اللہ تفعلوا، ما من نسمۃ کائنۃ، نہیں ہے کوئی جان، نسمہ کوئی جان جو پیدا ہونے والی ہو قیامت کے دن تک، الا وہی کائنۃ، مگر وہ پیدا ہو کر رہے گی۔ گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگلے جملے میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ عزل کرنا چاہو کر لو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہی روایات کی بنا پر، اس جملے کی بنا پر بعض حنابلہ عزل کی کراہت کے قائل، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ تو ہے نہیں، اور جب کوئی فائدہ نہیں ہے تو بے فائدہ کام کرنا مکروہ ہے۔ وعنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، رواه مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں پوچھا گیا، فقال ما من كل الماء يكون الولد،
دو مطلب بیان کیے گئے اس کے. ما من کل الماء یکون الولد. عزل کے اندر کیا کرتا ہے آدمی جمع کرتا ہے، جب انزال کا وقت ہوتا ہے تو الگ ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا ممکن ہے تم الگ تو ہو رہے ہو، کوئی بچہ پورے نطفے سے تھوڑی بنتا ہے، اس کے لیے تو ایک آدھ قطرہ بھی کافی ہو جاتا ہے. ممکن ہے باہر نکلتے نکلتے ایک آدھ قطرہ ٹپک ہی جائے اور اسی سے بچہ بن جائے. ایک معنی تو یہ بیان کیے گئے ما من کل الولد یکون الولد. ارے پورے پانی سے تھوڑی بچہ ہوتا ہے، ایک آدھ قطرہ بھی کافی ہے. ایک مطلب تو یہ ما من کل الماء یکون الولد، سارے پانی سے بچہ نہیں ہوتا. لہذا ممکن ہے تم باہر نکلو الگ ہو بیوی سے اور ایک آدھ قطرہ رہ جائے اور اسی سے بچہ ہو جائے. ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا. اور دوسرا مطلب بیان کیا گیا ما من کل الماء یکون الولد. ارے بھائی ہر نطفے سے تھوڑی بچہ بنتا ہے، یہ تھوڑی ضروری ہے کہ آدمی جب بھی جمع کرے گا حمل ٹھہر جائے گا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ کئی سال شادی کو ہو گئے، 50 بار بیوی سے جمع کیا ہوگا لیکن حمل نہیں ٹھہرتا. حالانکہ 50 بار نطفہ عورت کے رحم میں پہنچا ہوگا لیکن بچہ نہیں ہوا. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بچتے ہیں اور بچہ ہو جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں ما من کل الماء یکون الولد. ارے بھائی ہر پانی سے تھوڑی بچہ بنتا ہے، وہ تو اسی پانی سے بچہ بنے گا جس پانی سے اللہ نے بچہ بنانے کا ارادہ فرمایا. اذا اراد اللہ خلق شیء لم یمنعه شیء. جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیں گے پھر اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. یہ فرمایا گویا کہ یہ اشارہ کہ عزل کا کوئی فائدہ نہیں. یہ مطلب اس کا کہ عزل کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عزل کا مقصد ہے حمل نہ ٹھہرے، اور حمل کا ٹھہرنا نہ ٹھہرنا اس کا تعلق منی کے قطرات سے نہیں ہے. حمل کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کا تعلق منی کے قطرات سے نہیں ہے، بلکہ حمل کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کا تعلق اللہ کی مشیت اور ارادے سے. ہاں یہ الگ بات ہے، اللہ نے دنیا کو چونکہ دارالاسباب بنایا ہے اس لیے اللہ نے ظاہر میں بچے کی تخلیق کو نطفے کے ساتھ جوڑ دیا، ورنہ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. آدم علیہ السلام بغیر نطفے کے، حوا بھی بغیر نطفے کے، پھر آگے حضرت عیسیٰ بھی بغیر نطفے کے. اللہ نطفے کا محتاج نہیں، بلکہ تخلیق محتاج ہے کس کی؟ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے. نطفہ ایک ظاہری سبب ہے، یہ ہے اللہ کے نبی کے فرمانے کا مقصد. نطفہ محض ایک ظاہری سبب ہے، چونکہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، لیکن بچہ جب ہی ہوگا جب اللہ چاہے. اس لیے آدمی کوشش کرتا رہے بچہ نہیں ہوتا، آدمی کوشش نہ کر کے بلکہ بچنے کی اہتمام کرتا ہے بچہ ہو جاتا ہے. جیسے بھی اوپر روایت گزری، صحابی چاہتے تھے کہ گاندھی حاملہ نہ ہو، اس کے لیے عزل کی بھی